سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلامی تاریخ کی مظلوم شخصیت ہیں کہ جن پر بہت اعتراضات کیے گئے۔ بہرحال امام نسائی رحمہ اللہ کا میں ایک قول جو ہے یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو کیوں نشانہ بنایا گیا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مقصود سیدنا معاویہ نہیں ہے، مقصود جو ہیں وہ سیدنا معاویہ سے اوپر سیدنا عثمان ہیں، اور ان کو بنیاد بنا کر جو دیگر صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ شیخ، آپ نے ذکر کیا کہ ایک فضیلت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی تھی، کاتبین وحی میں سے تھے۔ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ وہ صرف کاتب تھے، کاتبین وحی میں سے نہیں تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلامی تاریخ کی مظلوم شخصیت ہیں جن پر بہت اعتراضات کیے گئے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کا میں ایک قول جو ہے یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو کیوں نشانہ بنایا گیا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مقصود سیدنا معاویہ نہیں ہے، مقصود جو ہیں وہ سیدنا عثمان ہیں، ان کو بنیاد بنا کر جو دیگر صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ سیدنا معاویہ کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہے، اور بنو امیہ اسلامی تاریخ کے اندر اور اسلام سے پہلے اگر آپ دیکھیں دور جاہلیت کے اندر بھی تو بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ دو ایسے بڑے قبائل تھے کہ نہ صرف ان دونوں کے درمیان بہت سارے امور خیر میں، بھلائیوں کے کام میں اور خیر کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے اور آگے بڑھ جانے کا جذبہ موجود تھا، اور ان کو ایک امتیازی حیثیت حاصل تھی دیگر قبائل کی نسبت۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اور بعثت ہے وہ بنو ہاشم میں ہوئی، تو پھر بنو ہاشم کو جو مقام حاصل ہوا وہ ایسی بات ہے کہ وہ پھر وہ بنو امیہ کو حاصل نہ ہو سکا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو ہے وہ بنو امیہ کا بڑا خیال رکھا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں بنو امیہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا کہ آپ نے اپنی دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک سیدنا عثمان کو دیں، اور ذو النورین کا ان کو ایک شرف حاصل ہوا کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ انسانی تاریخ کے اندر ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی نبی نے اپنی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کو دی ہوں۔ یہ امتیازی مقام صرف سیدنا عثمان کو حاصل ہے جو بنو امیہ میں سے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل تھا بنو امیہ کے ساتھ۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اسلام سے پہلے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان آپس میں معاملات الجھتے رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب بنو ہاشم کو ایک دائمی فوقیت ہے وہ حاصل ہو گئی تو بنو امیہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خیال کیا۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے خود بنو امیہ کے اندر رشتہ داری بھی قائم کی ہے۔ سیدنا ابو سفیان جب قریش مکہ کے سردار تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو اس کے بعد ان کو ایک حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ جو ابو سفیان کی امان جس کو حاصل ہو گئی اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امان دی۔ اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے کر آئے، جیسا کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسلام تو وہ فتح مکہ سے پہلے لے آئے تھے، لیکن اسلام کا اظہار انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کو جو انفرادی حیثیت یا مقام یا شرف عطا کیا وہ یہی کتابت وحی کا شرف تھا۔ تو اس کو اگر ایک تسلسل کے ساتھ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعامل تھا بنو امیہ کے ساتھ، جیسا کہ سیدنا عثمان کا ذکر کیا، سیدنا ابو سفیان کا ذکر کیا، اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ یہاں پر امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے اور دیگر اہل علم نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک شبہ سیدنا معاویہ کے تعلق سے اٹھایا گیا کہ آپ کاتب وحی نہیں تھے بلکہ کاتب تھے، اور آج جہلا قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کا اردو کے اندر ترجمہ منشی سے کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک منشی تھے۔ لہذا یہ تصور سلف صالحین کا نہیں رہا ہے، بلکہ کسی بھی معتبر امام اور محدث کا نہیں رہا ہے جو نظریہ سیدنا معاویہ کے تعلق سے اور جو انداز اور جو الفاظ ان ظالموں نے جو ہے وہ اختیار کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ایک مقام جو عطا کیا تھا کتابت کا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ نہ صرف کتابت کے اندر ماہر تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دعا بھی کی تھی کہ اللہم علم معاویۃ الحساب والکتابہ وقیہ من العذاب، کہ حساب و کتاب اللہ ان کو سکھا دے معاویہ کو، اور جہنم کے عذاب سے اللہ ان کو بچا لے۔ پھر دوسری بات یہ ہے سلف صالحین رحمہم اللہ اور ائمہ سلف اس بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تقریب کے اندر ذکر کیا، پھر اسی طرح جو ہے وہ فتح الباری کے اندر ذکر کیا ہے کہ اسلم قبل الفتح وکان یکتب الوحی،
کہ سیدنا معاویہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ارضا فتح مکہ سے پہلے اسلام لے کر آئے اور وہی لکھا کرتے تھے، باقاعدہ وحی کے الفاظ کی صراحت ہے۔ یہی عقیدہ اور منہج ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، نہ صرف تطہیر الجنان کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے، بلکہ جنہوں نے سیدنا معاویہ کے اس شرف کو ماننے سے انکار کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ان پر رد بھی کیا ہے۔ پھر یہی عقیدہ جو ہے امام ذہبی نے ذکر کیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کاتب وحی نہیں بلکہ کاتب تھے، ان کا رد کرتے ہوئے سیر اعلام کے اندر باقاعدہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شرف لکھا۔ ابن حزم رحمہ اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام سیدنا زید بن ثابت اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص کیا ہوا تھا اس عمل کے لیے، وحی کی کتابت کے لیے، کہ ان دونوں کی اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ ذمہ داری اپنی امانت کے اعتبار سے، اپنے شرف کے اعتبار سے اور مسئولیت کے اعتبار سے اتنی عظیم اور بڑی ذمہ داری ہے کہ زید بن ثابت اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی کے لیے خاص کیا ہوا تھا۔ جیسا کہ میں نے اپنے گزشتہ سوال کے جواب میں ذکر کیا ہے کہ اہل السنہ نے ہر دور کے اندر عقیدے پر مخصوص کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے منہج، عقیدہ، افکار، نظریات کے تعلق سے صحابہ کرام سے لے کر ہر دور کے اندر جو صحابہ کے پیروکار ہیں، نیک جو لوگ ہیں، ان کے عقیدہ و منہج کو ذکر کیا ہے تاکہ ہم صحابہ کرام کی کڑی کے ساتھ منسلک ہو سکیں۔ آج ہم مسلمان جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، فکر وہی ہے جو صحابہ کا ہے، وہ دعویٰ ہی اس بنیاد پر ہے کہ ہم اپنے سے پہلے اور وہ اپنے سے پہلے، اور اس طرح پورے سلسلے کے ساتھ 14 صدیوں کے اندر تمام ائمہ محدثین کی کتب موجود ہیں اور ان کی شخصیات وغیرہ اس حوالے سے موجود ہیں۔ آپ دیکھیں امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں، ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں، اسی طرح ابن اسیر نے، پھر تقریب کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام تیمیہ نے منہاج السنہ کے اندر، پھر امام خلال نے السنہ کے اندر، اور پھر اسی طرح جتنے بھی ائمہ ہیں، امام آجری نے اپنی شریعہ نے، سب نے سیدنا معاویہ کے تعلق سے یہ بات لکھی ہے۔ بلکہ امام خلال اپنی سنہ کے اندر امام احمد رحمہ اللہ سے یہاں تک لے کر آئے ہیں کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ جی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی نہیں تھے، تو امام اہل سنہ احمد بن حنبل نے آپ کو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ھذا قول ردیء، یہ انتہائی گھٹیا بات ہے، قول سوء، اور انتہائی بری بات ہے اور انتہائی ردیء بات ہے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ نہ صرف دور رہا جائے گا بلکہ ایسے لوگوں کی مجالست اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور امام احمد کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ایسے لوگوں سے لوگوں کو خبردار کریں گے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابت وحی اور کاتب وحی ہونے کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ فکر ہے، وہ 14 صدیوں کے اندر ہر دور کے اندر ائمہ محدثین اور جتنے بھی معتبر امام ہیں انہوں نے باقاعدہ ذکر کی ہے، اور نہ صرف ذکر کی ہے بلکہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے ان پر تردید بھی کی ہے۔ اس تعلق سے ایک آخری بات میں یہاں پر ایڈ کروں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ منشی تھے یا کاتب تھے، کاتب وحی نہیں تھے، وہ کاتب تھے، آپ کے خطوط لکھا کرتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو میں ایک سوال ان سے پوچھتا ہوں کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کا کاتب ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟ مان لیا ہم نے آپ کی بات، جبکہ یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ کاتب وحی تھے۔ شیخ نے بتایا کہ سورہ مائدہ کی کتابت سیدنا معاویہ سے باقاعدہ جو ہے وہ ثابت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط کوئی معمولی حیثیت کے حامل تھے؟ ایک معمولی بادشاہ یا حاکم کے خط تھے، امام الانبیاء کے خط تھے، کیا ان کے لیے امانت ضروری نہیں تھی؟ یعنی کہ اگر تم اپنے منہ سے اس بات کا اظہار کر رہے ہو کہ وہ کاتب نہیں بلکہ کاتب تھے، تو یہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرف اور ان کے بلند مقام کی دلیل ہے کہ اس امانت کے لیے اگر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاویہ کا انتخاب کیا ہے تو یہ انتخاب بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، کہ بہت بڑا شرف ہے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت، عدالت، بلند مقام کے لیے یہ شرف ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا جو انتخاب کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیدنا معاویہ کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحبت کے لیے، یعنی کہ کس نے آپ کا صحابی بننا ہے، اور پھر وہی کس نے لکھنی ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کتابت کے معاملات کس نے کرنے ہیں، یہ انتخاب الہی انتخاب رہا ہے۔ لہذا میں عوام الناس سے یہ بات کروں گا کہ اتنے تاریخ کے اندر جو اسلاف ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، جنہوں نے احادیث لکھی ہیں، جنہوں نے عقیدہ لکھا ہے، آپ ان سب کو چھوڑ کر دور حاضر کے اندر ایسے لوگوں کی باتوں کے اندر آ رہے ہیں جنہیں ایک لائن عربی تک پڑھنا نہیں آتا، جبکہ تاریخ تو ایک بہت بڑا تخصص کا میدان ہے، اس کے لیے بڑی گرفت چاہیے، بڑی معلومات چاہیے اور بڑی اعلیٰ وہ تعلیم چاہیے۔ لہذا اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی سخت تنبیہ کی ضرورت ہے۔
ضرورت ہے. شیخ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو لوگ ہیں جو ابھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اور اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعہ میں سے کہیں، یہ ان لوگوں کے لیے رستہ بناتے ہیں کہ جو ایک مقصد کے تحت ان کی ذات کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ کاتب وحی ہیں، یعنی قرآن مجید لکھا ہے. ان کے نزدیک اس قرآن مجید کے بارے میں ویسے ہی شکوک ہیں، ان کے ہاں یہ قرآن مجید مسلم نہیں ہے. آپ نے اتنی پیاری بات کی شیخ کہ یعنی سیدنا معاویہ کے کاتب وحی ہونے پر اشکال یا اعتراض کیوں؟ اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اعتراض معاویہ کی شخصیت پر نہیں ہے، اس قرآن میں شک ڈالنے کے لیے. ایک اعتراض در حقیقت جو ہے یہ ہے ہی نہیں اہل السنہ کا، یہ ہے ہی رافضی اعتراض، ٹھیک ہے، سیدنا معاویہ پر. اور جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا بنو امیہ کے تعلق سے ہے، اور اعتراض کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ جو وحی لکھی گئی ہے نا، اس وحی کو مشکوک جو ہے وہ بنا دیا جائے. بارک اللہ فیک.